عقیدہ ختم نبوت اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اسے کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آقا کے بعد دوسرا کوئی نبی دنیا میں آ نہیں سکتا۔ حضور پر نبوت ختم ہو گئی، اس کا نام عقیدہ ختم نبوت ہے۔ ہر دور میں مختلف طرح سے لوگوں نے اس عقیدے پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے، حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے ہر دور میں کوئی نہ کوئی دجال کذاب اٹھ کر نبوت کا دعویٰ کرتے رہتے ہیں۔ ماضی قریب کے اندر ہندوستان میں جب انگریز آیا، انگریزوں نے مسلمانوں کی اجتماعیت کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے اسے بھی ایک نبی بنانے کی ضرورت پیش آئی۔ اس نے غلام احمد قادیانی کو، جو قادیان کا رہنے والا تھا، اس کو لا کر کھڑا کیا اور اس کو نبی بنا کر مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالے اور مسلمانوں کی اجتماعیت کو منتشر کرنے کی کوشش کی۔ اس نے طرح طرح سے محنت کی اور بالآخر ایک لمبی قربانیوں کے بعد اللہ رب العزت نے پاکستان بنایا۔ پاکستان کے اندر بھی اس جماعت نے اپنے بندے چھوڑے اور ہندوستان کے اندر بھی اور دیگر ممالک کے اندر بھی اس جماعت نے اپنے کارندوں کو چھوڑ کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ پاکستان وہ اسلامی ملک ہے جو اسلام کے نام پر حاصل ہوا ہے، جو کلمے کی بنیاد پر حاصل ہوا ہے، اور پاکستان کو دوسری خصوصیت یہ حاصل ہے، یہ ایک ایٹمی ملک بھی ہے، اسلامی ملک پلس یہ ایک ایٹمی ملک ہے۔ ایٹمی طاقت اس کے پاس ہے۔ جتنے بھی پاکستان مخالف ممالک ہیں، جتنے بھی پاکستان اور اسلام مخالف مذاہب ہیں، وہ سب مسلمانوں اور پاکستان کے خلاف اس جماعت کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس جماعت کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی ساری طاقتوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اہل اقتدار اشرافیہ کے اوپر زور دیا جاتا ہے کہ وہ قادیانیوں کو آگے کریں، ان کی سپورٹ کریں، لیکن میرے اکابرین کی قربانیوں کے نتیجے میں 10,000 نوجوانوں نے لاہور کے مال روڈ کے اوپر جام شہادت نوش کر لینے کے بعد ایک عظیم قربانیاں، 1953 کی قربانیاں، شہداء کی شہادتوں کے بعد اللہ رب العزت نے پاکستان کے اندر آئین کی روشنی کے اندر اسمبلی ہال سے یہ بل بھی پیش کروایا اور اس بل کو منظور بھی کروا دیا کہ قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب قادیانی اسلام کے اصولوں کے مطابق بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے اور پاکستان کے آئین و قوانین کی بنیادوں کے مطابق بھی، پاکستان کے آئینی اصولوں کے مطابق بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن یہ اپنے آپ کو کافر نہیں مانتے، دائرہ اسلام سے خارج نہیں مانتے۔ یہ مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر، مسلمانوں کے انداز میں ہمارے اندر گھس کر اپنی تحریک چلا رہے ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر جتنے بھی علماء خلاف آپ کو میسیجز، کمنٹس ملیں گے، اس میں سے اکثر قادیانیوں کے ہوتے ہیں۔ لوگوں کو علماء سے دور کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں، اور قادیانی وہ کافر ہے جو اپنے آپ کو کافر نہیں مانتا۔ قادیانی وہ کافر ہے جس کو پاکستان کے آئین کے مطابق بھی اپنے مذہبی عبادت گاہوں کو مسلمانوں کی مساجد کی طرح بنانے کی اجازت نہیں، اس کے باوجود بھی یہ مسلمانوں کے شعائر کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ان کے عقائد کو سمجھنا، ان کے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے انداز کو سمجھنا، ان کی سازشوں کو سمجھنا، یہ ہم سب مسلمانوں کے اوپر فرض ہے۔ اب قادیانی کس طرح ہمارے پہ محنت کرے گا، کیسے ہمیں اپنے عقیدے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا، تو اس کے لیے علماء جگہ جگہ مختلف جگہوں پہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے تحت مختلف کنونشن، مختلف کورسز کرائے جاتے ہیں۔ ہمارے مدرسہ خاتم الانبیاء میں 6 دن کا یہ کورس کرایا جا رہا ہے، جس میں قادیانیوں کے عقائد اور ان کی محنت کرنے کے طریقے اور دیگر بہت کچھ سکھایا جائے گا۔ وقت 1 گھنٹہ ہے کہ روزانہ 8:30 بجے سے لے کر 9:30 بجے تک 2 اکتوبر بروز پیر سے اس کورس کی ابتدا ہے۔
7 اکتوبر بروز ہفتے کو اس کورس کی انتہا ہے۔ وقت عشاء کی نماز کے بعد 8:30 سے 9:30 بجے تک ہے۔ اگر یہ 6 دن بھی ہم نے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے نکال دیا، ہو سکتا ہے یہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ شاہ جی عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ جس نے ختم نبوت کے لیے ایک گھڑی بھی کھڑا ہوا، ایک گھڑی بھی نکالا، میں اس کی جنت میں جانے کی گارنٹی لیتا ہوں کہ میں اللہ کے ہاں اس کی سفارش کراؤں گا۔ اللہ اس نے تیرے نبی کی ختم نبوت پر پہرا دیا تھا۔ یاد رکھیں یہ 6 دن کے کورس کے لیے آپ کی خاتم الانبیاء میں حاضری نہیں، بلکہ آپ یہ سمجھیں دربار رسالت کے اندر آپ کی حاضری ہے، بلکہ یہ سمجھیں ذات نبی کی حفاظت کے لیے یہ آپ کی چوکیداری ہے۔ جب ختم نبوت کے شہداء اپنا خون لے کر آئیں گے، جب ختم نبوت کے شہید ہونے والوں کی مائیں اپنے بچوں کو لے کر آئیں گی، ان کی بیوائیں آ کے حضور کے سامنے کھڑی ہوں گی، وہاں قربانی دینے والے آقا کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے 6 دن کی قربانی دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہماری بھی پیشی ہو جائے، تو اس کے لیے آپ سب مسلمانوں سے پرزور اپیل کی جاتی ہے